ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ جی ہاں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب ذرا اپنی ٹانگوں پر غور کریں۔ کیا آپ کو معمولی سی تاخیر محسوس ہوئی؟ وہ سستی جس میں آپ کے ذہن کے سوچنے اور ٹانگوں کے حرکت کرنے کے درمیان ایک لمحے کا وقفہ تھا۔ اگر آپ کی عمر 50 یا 60 سال سے زیادہ ہے تو یہ محض آپ کا وہم نہیں، اور نہ ہی یہ صرف بڑھاپا ہے۔ یہ آپ کی ٹانگوں میں خون کی گردش کی کمی ہے جو آپ کو خاموشی سے ایک پیغام دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج میں آپ کو ٹانگوں کی اس تھکاوٹ کی اصل وجہ بتانے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی وہ حل بھی جو مستند سائنسی تحقیقات سے ثابت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، جب چلتے ہوئے ٹانگوں میں درد، بھاری پن یا تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم اسے جوڑوں کا درد یا عمر کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی سائنسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے معالج شاید آپ کو نہ بتائیں۔ اصل مسئلہ آپ کی ٹانگوں کی نسوں یا شریانوں کا سخت ہو جانا ہے۔ اسے طبی زبان میں کیلسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، وہ راستہ بھٹک کر آپ کی خون کی نالیوں کی دیواروں میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب خون کی نالیاں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے سیمنٹ کی طرح سخت ہونے لگتی ہیں، تو ان کی لچک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کشش ثقل کے خلاف آپ کی ٹانگوں اور دل کے درمیان جو خون کی روانی ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیلشیم راستہ کیوں بھٹک جاتا ہے یا بھٹکتا ہے؟ ہمارے جسم میں ایک خاص پروٹین ہوتا ہے جسے میٹرکس گلاپروٹین، شارٹ فارم میں MPG کہتے ہیں۔ آپ اسے خون کی نالیوں کا چوکیدار سمجھ لیں۔ اس کا کام کیلشیم کو خون کی نالیوں میں جمنے سے روکنا ہے۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تجربہ کیا جس میں انہوں نے چوہوں کے جسم سے اس پروٹین کو نکال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چوہوں کی جو شریانیں تھیں وہ تیزی سے کیلشیم سے بھر گئیں، اور وہ محض 2 مہینوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ میٹرکس گلاپروٹین ہماری شریانوں کی لچک اور خون کی گردش کے لیے کتنا اہم ہے۔ لیکن یہ چوکیدار اس وقت تک سویا رہتا ہے جب تک اسے جگانے کے لیے ایک خاص وائٹامن کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اسے ایک خاص وائٹامن کی ضرورت پڑتی ہے اسے جگانے کے لیے، اور وہ ہے وائٹامن K2۔ یہ کوئی عام وائٹامن نہیں ہے۔ جب آپ کے جسم میں وائٹامن K2 کی کمی ہوتی ہے تو یہ پروٹین غیر فعال رہتا ہے، اور کیلشیم خاموشی سے آپ کی شریانوں میں جمتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو صرف چوہوں کی بات ہوئی، انسانوں پر اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس لیے آج میں آپ کو صرف وہ باتیں بتاؤں گا جو مستند انسانی تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ مشہور ایک اسٹڈی ہے، روٹرڈیم اسٹڈی۔ اس نے 4800 سے زائد افراد پر 10 سال تک تحقیق کی، اور یہ ثابت کیا کہ جن لوگوں کی خوراک میں وائٹامن K2 کی مقدار سب سے زیادہ تھی، ان کی شریانوں میں کیلشیم جمع ہونے کا خطرہ 52% یعنی 52% کم تھا بقابلہ ان میں جن کے دل اور خون کی جو گردش ہے اس کی بیماریاں بھی نمایاں طور پر ان میں کم تھی۔ اسی طرح 2015 میں ہونے والے ایک اور کلینیکل ٹرائل میں 244 خواتین کو 3 سال تک روزانہ 180 مائکرو گرام وائٹامن K2 کا MK7 والا سپلیمنٹ دے گیا، اور اس کے نتائج حیران کن تھے۔ جن خواتین کی شریانیں سخت ہو چکی تھیں ان کی خون کی نالیوں کی لچک میں واضح بہتری آئی۔ اکثر بزرگ افراد اپنی ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے کیلشیم اور وائٹامن D3 کے سپلیمنٹ تو کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وائٹامن K2 کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وائٹامن K2 عام طور پر ان میں ساتھ نہیں ہوتا، اب آنے لگا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وائٹامن D3 خوراک سے کیلشیم کو خون میں تو لے آتا ہے، لیکن اسے ہڈیوں کے اندر لے جانے اور خون کی نالیوں سے دور رکھنے کا کام وائٹامن K2 کا ہے۔ K2 کے بغیر لیا گیا کیلشیم سیدھا آپ کی شریانوں میں جمنے لگتا ہے، جسے ہم طبی زبان میں کیلشیم پیراڈاکس کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں اصلی دیسی گھی، مکھن اور خمیر شدہ غذائیں عام استعمال ہوتی تھیں، جن سے ہمیں یہ وائٹامن قدرتی طور پر مل جاتا تھا۔
لیکن آج کل کے پروسیسڈ کھانوں میں یہ وائٹامن تقریباً غائب ہو چکے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے اور آنتوں کے جو اچھے جراثیم ہیں وہ بھی کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں، جو اس کو بناتے ہیں اصل میں۔ اس لیے آپ کی ٹانگیں آپ سے اس وائٹامن کی ایک طرح سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں، مانگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگیں مسلسل تھکی رہتی ہیں اور خون کا بہاؤ کمزور ہے تو مستند ریسرچ کے مطابق آپ کو MK7 فارم میں وائٹامن K2 لینا چاہیے۔ اس کی روزانہ خوراک 180 مائکرو گرام ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ چکنائی میں حل ہونے والا وائٹامن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اسے خالی پیٹ یا پانی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ جسم میں پوری طرح جذب نہیں ہوگا۔ اسے ہمیشہ دن کے اس کھانے کے ساتھ لیں جس میں صحت بخش چکنائی شامل ہو، جیسے انڈے کی زردی ہے، اصلی مکھن ہے، یا زیتون کا تیل وغیرہ ہے۔ کھانے میں تو تیل ویسے ڈالتے ہی ہے، تو کھانے کے ساتھ لیں۔ اسی طرح یہ سیدھا آپ کے خون میں شامل ہو کر اپنا کام شروع کر دے گا۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم احتیاط بھی ہے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جاننا ضروری ہے جو دل کا مریض ہے۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی کوئی دوا کھا رہے ہیں، خاص طور پر وارفرین، تو آپ نے وائٹامن K2 کا سپلیمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ وارفرین کا کام ہی جسم میں وائٹامن K کو روکنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سپلیمنٹ لیں گے تو آپ کی دوا کا اثر کم ہو سکتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی بھی نئے سپلیمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ آپ کی ٹانگوں نے آپ کی زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا ہے، اور خوشی کے سفر میں آپ کا ساتھ دیا ہے، غمی کے سفر میں بھی ساتھ دیا ہے، اچھائی میں، برائی میں، واٹ ایور۔ انہیں محض بڑھاپے کا نام دے کر انداز نہ کریں۔ آج ہی اپنی خوراک پر بھرپور توجہ دیں اور روزانہ کم از کم 15 سے 30 منٹ کی چہل قدمی کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ چلنے سے آپ کی پنڈلیوں کے پٹھے ایک پمپ کی طرح کام کرتے ہیں اور خون کو واپس اوپر دھکیلتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ٹانگوں میں ایسی کوئی علامت محسوس ہوئی ہو یا آپ نے اپنی خوراک میں کوئی تبدیلی کی ہو تو مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے پیغامات کا انتظار کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاداباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔